اور اب یہاں قرآن کے نقل کی انتہا دیکھیں۔ ابو لہب نے اپنے بھتیجے محمد کو غصے میں آ کر جو الفاظ کہے تھے وہی ہو بہو الفاظ اللہ کا کلام بن جاتا ہے۔ اس وقت ابو لہب نے محمد سے کہا تھا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی کام کے لیے بلایا ہے؟ پھر اس موقع پر قرآن کی یہ سورت اتری، سورہ تبت، جس میں محمد نے اپنے چچا ابو لہب سے اسی کے الفاظ میں اس سے بدتمیزی کی، اور ساتھ ہی ساتھ محمد نے اسے اور اس کی بیوی جو کہ خود رشتے میں محمد کی چاچی تھی، ان دونوں کو محمد نے دھمکیاں دے ڈالی اور جہنم کے عذاب کا طعنہ بھی مارا۔ یعنی پوری کائنات کے کریٹر نے ابو لہب کی زبان میں ہی اسے دھمکی دی اور کہا کہ یہ شعلے مارنے والی آگ میں جو سخت جلانے والی ہے اور بہت تیز ہے داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی قیامت کے دن عذاب میں ہوگی اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی، اور جس آگ میں اس کا شوہر جل رہا ہوگا وہاں وہ لکڑیاں ڈالتی جائے گی، اور اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی اور جہنم کا ایندھن سمیٹتی رہے گی۔ محمد کی اس گستاخی کے باوجود ابو لہب محمد کے الفاظ سنتا ہے اور پھر بنا غصہ ہوئے وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ باقی قبیلے کے لوگ بھی وہاں سے چلے گئے، اور اس وقت بھی محمد کی باتوں کو کسی نے سیریسلی نہیں لیا، یہاں تک کہ محمد کی بدتمیزی کے باوجود بھی ابو لہب نے محمد سے کچھ نہیں کہا۔ مگر ابو لہب کی بیوی یہ سب جاننے کے بعد بہت غصہ ہوئی کہ محمد نے قرآن کی آیتوں میں اس کا اور ابو لہب کا ذکر کیا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غصے میں محمد کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ اس وقت محمد کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت محمد کے ساتھ ابو بکر بھی وہاں موجود تھا۔ جمیل آ کر حضرت ابو بکر کے پاس کھڑی ہو گئی اور ابو بکر سے کہنے لگی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری برائی بیان کی ہے، یعنی شیروں سے میری گستاخی کی ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ محمد نے تیری کوئی برائی بیان نہیں کی۔ اس کے بعد جمیل یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ جس طرح محمد میرے اوپر آیتوں کے ذریعے شاعری کرتا ہے، میں بھی اس کے خلاف اسی طرح کی شاعری لکھوں گی۔ اور پھر اس نے یہ شاعری کی جو ابن ہشام میں موجود ہے، یہ مذمت کی ہم نے، نافرمانی کی ہم نے، اور اس کے حکم سے انکار کیا اور اس کے دین کو قبول نہیں کیا۔